السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ذرا ہم مائک کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی تھوڑی معذرت، اور یہ لائیو میں ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے۔ جی فرمائیے گا۔ چلیں جی انشاءاللہ آ رہے دوبارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہود کا مطالعہ جاری ہے، اور اب تیسرے رکوع کا آغاز ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے۔ یہاں سے انباء الرسل یعنی رسولوں کے حالات اور واقعات کا تذکرہ جس انداز و ترتیب سے سورہ اعراف میں ہم نے مطالعہ کیا، اسی ترتیب سے پیغمبروں کے واقعات آ رہے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی مزید وضاحتیں ان واقعات کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ پہلے دو رکوع جو اب ہیں، رکوع نمبر 3 اور 4، ان میں تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے۔ سورہ اعراف میں مختصراً آیا تھا، سورہ یونس میں بہت مختصراً تھا، یہاں تھوڑا تفصیل سے نوح علیہ السلام کا قصہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ ہے ایک ہی اللہ کی دعوت۔ اس قوم میں شرک کی برائی تھی، اور اس قوم کے بتوں کے نام بھی سورہ نوح میں آئیں گے 29 پارے میں، وَدًّا وَلَا سُوَاعٌ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ۔ سورہ نوح میں 29 پارے میں بتوں کے نام کا بھی ذکر آئے گا۔ یہاں عموم کے اعتبار سے اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنی جیسا بشر یعنی انسان سمجھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم تمہاری پیروی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں انہی لوگوں کو جو ہم میں سے حقیر ہیں، جو بے سوچے سمجھے پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہے سرداروں کی ٹون، غریب ایمان والوں کا مذاق اڑانا،
اور یہ ہر دور میں ہوا، مالدار طبقہ، مفاد یافتہ طبقہ وہ پیغمبروں کی مخالفت بھی کرتا ہے، ان کی راہ میں روڑے بھی اٹکاتا ہے، اور جو غریب اہل ایمان اللہ کے پیغمبر کی دعوت قبول کرتے ہیں ان کو حقیر ثابت کرتا ہے یہ مالدار طبقہ، اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ کہنے لگے وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی، اور ہم تمہاری پیروی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں انہی لوگوں کو جو ہم میں سے حقیر ہیں، جو بے سوچے سمجھے پیروی کرتے ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تم سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں قال یا قومی، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا تم غور کرو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، فعمیت علیکم، پھر وہ تم پر پوشیدہ رکھی گئی ہے، انلزمکموها وانتم لها کارہون، تو کیا ہم تم سے اسے زبردستی منوائیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ جبرن قبول کروانا یہ ہمارا کام نہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہ ہی میں انہیں دور کرنے والوں جو ایمان لائے۔ یہ ہے پیغمبر نوح علیہ السلام کی دعوت، توحید کی دعوت اور بلاس دعوت، میں اجر کوئی نہیں مانگتا، اور ان ایمان والوں کو تو میں دور کرنے والا نہیں، ہے تو سچے مخلص بندے ہیں اللہ کے۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرونی من اللہ ان ترکتہم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں ان اہل ایمان کو دور کر دوں؟ افلا تذکرون، تو تم نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟ یعنی یہ ایمان والوں کی دل جوئی ہے، میں کیسے ان کو دور کر دوں؟ یہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی قدر و قیمت ہے، میں کیسے ان کو دور کر دوں؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، اکثر اقوام کے سرداروں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور یہ آج کے دور میں بھی آپ کو ملے گا کہ کچھ لوگ دین کے معاملے میں آگے ہوتے ہیں لیکن مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں، تو کبھی مراعات یافتہ مفاد یافتہ طبقہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ حق و باطل کے مار کے ہر دور میں سجیں گے۔ افلا تذکرون، تو تم کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں خود سے غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں ان لوگوں کے لیے یہ کہتا ہوں جو تمہاری نگاہوں میں کمتر ہیں کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر ایسا کہوں تو یقیناً میں اس صورت میں نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ہے پیغمبر کی حیثیت اور مقام۔ لوگ کہتے ہیں یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، تمہارے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، تمہارے پاس مال کیوں نہیں ہے؟ او بھائی، میرے پاس خزانے نہیں، میں خود سے غیب نہیں جانتا، نہ میں فرشتہ ہوں، اور جن کو تم حقیر سمجھتے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کو خیر نہیں دے گا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے، انہیں دلوں میں ایمان و تقوی، تم ظاہر کو دیکھ کر کسی کو جج کرتے ہو، اللہ بندے کے ایمان و تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ ان کی حیثیت کو خوب جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہوں تو یقیناً میں اس صورت میں نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا کہ اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، یقیناً تم نے ہم سے بحث کی اور خوب بحث کی۔ یہ 950 برس کا قصہ ہے، سورہ عنکبوت میں ذکر آئے گا، 950 سال تک استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعوت پیش کی ہے نوح علیہ السلام نے۔ اب قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قد جادلتنا، یقیناً تم نے ہم سے بحث کی، فاکثرت جدالنا، اور خوب بحث کی، فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یہ ہے چوری اوپر سے سینہ زوری والی بات۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، نوح علیہ السلام نے فرمایا اس عذاب کو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اس کے حکم کو تم ٹال نہیں سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم،
اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہ دے گی اگرچہ میں کتنا ہی چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جبکہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہو کہ وہ تمہیں تمہاری ضد کی وجہ سے گمراہ کر دے. ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم واپس جاؤ گے. اس کی توفیق کے بغیر میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی. ام یقولون افترا، یہاں درمیان میں ایک آیت میں حضور کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ام یقولون افترا، کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو رسول علیہ السلام نے خود سے گھڑ لیا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر بالفرض میں نے اسے گھڑا ہوتا، فعلی اجرامی، تو میرا جرم مجھ پر ہی ہوتا، وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو. یہ ایک آیت میں حضور کا ذکر کیوں؟ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے درمیان میں کشاکش جاری تھی، ایسے حضور علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے درمیان کشاکش جاری ہے. ایک دو، جس طرح اس قوم میں کچھ ایمان لائے کچھ نہیں لائے، ادھر مشرکین مکہ کا بھی معاملہ یہی ہے. اور جس طرح ادھر بھی بالآخر اللہ کی مدد نوح علیہ السلام کے لیے آئی، ادھر بھی حضور کے لیے آئے گی. تو حضور کے بیان کے ذیل میں ان واقعات کا بیان ہونا حضور اور اہل ایمان کی تسلی اور کفار کی عبرت کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان فرما رہا ہے. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر وہی جو ایمان لا چکے. بس اب اللہ کا فیصلہ آ رہا ہے اور 950 سال گزر چکے ہیں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو غم نہ کرو اس پر جو وہ کفر کر رہے ہیں. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، اور نوح کشتی بناؤ ہماری نگہبانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، اور مجھ سے بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. انہم مغرقون، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں، یہ غرق کر دیے جائیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا چاہتا ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. بھئی یہ خشکی میں کشتی بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا آخر؟ یہ ہے ظاہر پرستی اور حق کو جاننے کا فرق. یہ ظاہر میں خالی خشکی کو دیکھ رہے ہیں اور پیغمبر کو اللہ وحی کا علم عطا فرما رہے اور اس کے مطابق پیغمبر تیاری کرنے کشتی بنانے کی کہ ایمان والے سوار ہوں گے، باقی لوگ غرق کیے جائیں گے. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم تمہارے مذاق کا جواب دیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو. آج دنیا پرست لوگ ایمان والوں کا کبھی ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں. چھوٹی سی دنیا، وقتی مذاق. آخرت کی زندگی ہمیشہ کی، وہاں ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے. سورہ مطففین آخری پارہ اور سورہ مطففین کی آیت نمبر ہے 34 فالذین آمنوا من الکفار یضحکون، آج ہنسیں گے ایمان والے کافروں پر. وہاں ہمیشہ ایمان والوں کو اللہ دل کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا، بس یہاں تھوڑا سا ایمان والوں کو گوارا کرنا ہے. فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو بے شک ہم تمہارے مذاق کا جواب دیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، پھر تم عنقریب جان لو گے کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے فرمایا اس کشتی میں سوار کر لو ہر قسم کے نر اور مادہ جوڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے حکم طے ہو چکا ہے، اور ان کو بھی سوار کر لو جو ایمان لائے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. یہ مختلف جانوروں کا نر مادہ جوڑا ان کو سوار کر لیا جائے کیونکہ طوفان آئے گا تو اس میں شیز ختم ہو جائیں گی، اور ایمان والوں کو سوار کر لیجئے. تھوڑے ہی ایمان لائے. بائبل کا بیان ہے 70 یا 80 افراد ایمان لائے. 950 برس 70 یا 80 افراد ایمان لائے. ایوریج نکالیں گے 13-14 سال میں ایک بندہ مانا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کی لوگ بات نہیں سن رہے ہیں، دینداروں کو کہتے ہیں، دین والوں کو، میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، امپیکٹ نہیں آ رہا. آج کل کی اصطلاح ہے نا، امپیکٹ آنا چاہیے، ریزلٹس آنے چاہیے. واٹ از دا ریزلٹ؟ 950 years, only 70 believers.
Average out 13-14 years for just one person to accept Islam. کیا امپیکٹ ہے؟ اپیرنٹلی نتھنگ. مگر پیغمبر اللہ کے کامیاب اور قوم اللہ مٹا دے گا. تھوڑے ہی ایمان لائے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. اور نوح علیہ السلام نے فرمایا تم سب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے. اس کو پڑھتے ہیں مجریہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے. ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے. بحری جہاز پر جب بندہ بیٹھے نا، سمندر میں کشتی، بحری جہاز وغیرہ پر، تو بہتر ہے کہ یہ الفاظ بھی ادا کرے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا. سواری کی دعا تو پڑھتا ہی ہے انسان. ان ربی لغفور رحیم، اس کا یقیناً میرا رب بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی ان کے ساتھ چلتی تھی ایسی موجوں میں جو پہاڑ جیسی تھیں. اوپر سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی ابل پڑا. اب بڑی بڑی موجیں ہیں، بڑی بڑی لہریں ہیں، اور ان کے اوپر کشتی ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی ان کے ساتھ چلتی تھی ایسی موجوں میں جو پہاڑ جیسی تھیں. ونادى نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی معزن، اور وہ ان سے الگ تھا. یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ رہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، نوح علیہ السلام ایک باپ بھی ہیں. 4 بیٹے ہیں، 3 ایمان لائے. یہ چوتھا ایک بیٹا جو تھا وہ نافرمان تھا، بیوی بھی نافرمان تھی. ذہن میں رکھیے گا. یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ رہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا آخر وقت تک دعوت کا کام جاری رکھو، آخر وقت تک سمجھاتے رہو، کوئی مانے یا نہ مانے تم اپنے کام کو جاری رکھو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم عذاب سے، الا من رحم، مگر وہ کہ جس پر اللہ رحم فرمائے. وحال بینہم الموج، اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. اللہ اکبر. پیغمبر کا بیٹا ایمان پر نہیں ہے اگر، تو پیغمبر کا بیٹا ہونا اس کو نجات نہیں دلا سکتا. نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اور کہا کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے رک جا. وغید الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا. وقضی الامر، اور کام مکمل کر دیا گیا اس قوم کے عذاب کا. واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے رحمت سے دوری ہے. بہت بڑے پیمانے پر طوفان، خوب آسمان سے بارش برسی، خوب زمین سے پانی ابل پڑا ہے، اور جودی پہاڑ پر کشتی جا ٹھہری. یہ جودی پہاڑ، یہ ایک رائے کے مطابق آذربائیجان اور ترکی کی سرحد پر بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ارارات کا، وہاں یہ کہیں جودی پہاڑ. ایک رائے جب یہ غرق ہو گئی قوم اور اس کے بعد سارے معاملات سیٹل ہوئے تو یہ کشتی موجود رہی، لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے. ایک اور مقام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا. تو ایک رائے یہ ہے کہ واقعتاً حتمی طور پر کسی وقت یہ سامنے آ جائے، واللہ اعلم، اللہ کی نشانی ہے یہ کشتی. فرمایا وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے رحمت سے دوری ہے. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین. اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. رحمت کی التجا. قال یا نوح، اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز. قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تمہارے اہل تمہارے گھر والوں میں سے نہیں. خونی رشتہ ہے، اللہ کے ہاں خونی رشتے کی قدر نہیں. لیس من اہلک ہے تمہارا صلبی حقیقی بیٹا، خونی رشتہ ہے، لیکن نہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل تمہارے گھر والوں میں سے نہیں. انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل برا ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم،
بس مجھ سے سوال نہ کرو اس چیز کا جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، بے شک اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان لوگوں میں سے نہ ہو جانا. کون ہی رشتہ ہے؟ ایمان اگر نہیں ہے، چاہے پیغمبر کا بیٹا ہے، اللہ فرما رہے رحمت کی التجا بھی نہ کرنا، گیا یہ عذاب میں. اللہ کے ہاں قدر ہے خونی رشتے کی نہیں، اللہ کے قدر ہے نسل کی نہیں، اللہ کے قدر ہے خاندان قبیلے کی نہیں، اللہ کے قدر ہے ایمان اور تقوی کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13. بے شک اللہ کے نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. الحمدللہ مسلمان ہیں. مگر یاد رہے ہمارے میں کبھی کبھی نخوت کی بات آتی ہے، ہم فلاں نسل کے ہیں، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہم جدی پشتی یہ ہیں. کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نگاہوں میں ان چیزوں کی. ابو لہب کون تھا؟ قریش. اللہ اکبر، مالدار قریش کے خاندان سے. کیا عزت ہے اس کی؟ کچھ نہیں. تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ لہب میں لی ہے اس کو. نبی کا چچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا چچا ہے. اللہ اکبر، خاندان اونچا ہے، مال اولاد سب کچھ ہے. اللہ کہتا ہے ایمان نہیں، لعنت ہے اس کے اوپر. اللہ کی قدر ایمان کی ہے، اللہ کی قدر تقوی کی ہے، اللہ کی قدر نیک اعمال کی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کے رشتے کی بنیاد پر مضبوطی اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اللہ فرما رہا ہے بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اے نوح کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے کوئی علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، فرمایا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور تم پر برکات ہو. وعلی امم ممن معک، اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں مراد برکت ہو. وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب الیم، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں من قریب فائدہ دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس وحی سے پہلے. تو آپ فصبر، تو آپ صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہترین انجام تو متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہے. آپ کے علم میں نہیں تھا، یہ نبی علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے. یہ صدیوں پرانے واقعات، یہ حضور کی زبان مبارک پر جاری ہونا، یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. فصبر، بے شک صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہترین انجام تو متقین یعنی پرہیزگاروں کا ہوگا. یہ پہلا واقعہ تفصیل سے آیا نوح علیہ السلام کا 2 رکوعوں میں. اب قوم عاد جن کے رسول ہیں ہود علیہ السلام. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون، تم تو ہو ہی جھوٹ گھڑنے والے. یہ قوم بھی شرک میں مبتلا تھی. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو صرف اس اللہ کے ذمہ کرم میں ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بار بار یہ بات آ رہی ہے. اللہ ہم سب کو ہماری محنتوں میں اخلاص عطا فرمائے. تم سے نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے مغفرت مانگو اور پھر اس کے حضور توبہ کرو. پھر استغفار و توبہ کی بات آ گئی. اگلے الفاظ بڑے پیارے ہیں. توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ دنیا میں بھی رحمت برکت عطا فرمائے گا. چنانچہ فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں قوت دے کر تمہاری قوت میں اور اضافہ فرما دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. استغفار کا اہتمام کرو، توبہ کا رویہ اختیار کرو، اللہ آسمان سے بارش بھی برسائے گا، قوت میں اضافہ بھی فرمائے گا.
استغفار کی دنیاوی برکات قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ سورہ نوح 29 پارہ، سورہ نوح کی آیات 9 تا 12 کا حاصل، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، اللہ بخشش فرمانے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ بارش بھی برسائے گا، مال اور بیٹوں سے بھی مدد دے گا، اللہ باغات بھی عطا فرمائے گا، اللہ نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ استغفار کا اہتمام یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور دنیاوی برکات بھی اس پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بات سورہ نوح آیت نمبر 9 تا 12 میں بھی ہم پڑھیں گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر منہ مت پھیرو۔ قالوا یا ہود، قوم عاد نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے ہو اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تمہاری بات ماننے والے بھی نہیں، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ہے جو قوم کی بد کلامی ہے، شرک میں مبتلا لوگ پیغمبر کے پاکیزہ کردار کو دیکھنے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تم پر آسیب ڈال دیا ہے، تمہیں دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے، استغفر اللہ۔ جیسے آج دین والوں کو دنیا کے کچھ لوگ کہتے ہیں فینیٹکس ہیں، پاگل ہیں، منافق دینداروں کو کیا کہتے ہیں، منافقین دینداروں کو کیا کہتے ہیں، بے وقوف، دنیا انگلش میں کہتی ہے فینیٹکس۔ یہ پیغمبروں کو لوگوں نے کہا کہ دماغی خرابی میں مبتلا ہو گئے ہو، ہمارے کسی معبود نے چھو دیا، تمہیں آسیب آ گیا تم پر، معاذ اللہ۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بے شک بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس اللہ کے سوا پھر تم سب مل کر میرے بارے میں چالے چلو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ ہے چیلنج کا انداز۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربیکم، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ اصل فورس ہے، قوت ہے بندہ مومن کے لیے، اللہ پر توکل۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، ہر جاندار کی چوٹی اس اللہ کی پکڑ میں ہے۔ یہ چوٹی سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد یہ ہے جب یہ ریاستی اداروں کے اہلکار کسی کو اٹھاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، تو بعض مرتبہ بالوں سے پکڑا جاتا ہے۔ ریسلنگ کے میدان میں بھی ایک ریسلر دوسرے کے بالوں کو پکڑ کر اس کو اٹھا کے پھینکتا ہے، یہ بالوں کو پکڑ لے بندہ تو اگلا قابو میں آ جاتا ہے۔ ایک بات فزیولوجی میں بتایا جاتا ہے کہ جو فور ہیڈ ہے ہمارا دماغ کا اگلا حصہ، جرائم کی پلاننگ ادھر ہوتی ہے، تو اگر کسی کو یہاں سے پکڑ لیا گیا تو وہ قابو میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ تم جتنے جرائم کر رہے ہو، جتنی حرکتیں کر رہے ہو، تم اللہ کے قبضے میں ہو، اللہ کی پکڑ تمہارے لیے تیار ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ مزید تفصیلات بھی تفاسیر میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، ہر جاندار کی چوٹی اس اللہ کی پکڑ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ یہ ترجمہ بہت سادہ بھی ہے مگر یہ مقام عجیب بھی ہے، پڑھیں دوبارہ۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اس کی ترجمانی ہوگی بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ او بھائی سیدھے راستے کی تو ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں، تو اللہ سیدھے راستے پر ہے؟ نہ، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کو پالو گے۔ یہ سادہ سی بات ہو گئی، اللہ ہمارے علماء پر اور ہمارے مفسرین پر رحمت نازل فرمائے، ورنہ اس جملے میں تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں تو بڑے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے، پھر آپ کو تفصیل سے تفاسیر کی طرف جانا پڑے گا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارا جانشین بنا دے گا تمہارے سوا ایک اور قوم کو، تمہیں مٹا کر اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا
ہم نے نجات عطا فرمائی ہود علیہ السلام کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد کے لوگ ہیں، جَاحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش دشمن کے حکم کی انہوں نے پیروی کی، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی لعنت لگی رہے گی۔ الا ان عادا کفروا ربهم، آگاہ ہو جاؤ بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، آگاہ ہو جاؤ، الا بعدا لعاد قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا۔ اب تیسرا واقعہ قوم سمود کا، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا اور اس قوم کو اونٹنی کا موزہ بھی دیا گیا، اور اس قوم کا بھی اصل جرم شرک تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد فرمایا۔ خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد فرمایا۔ فاستغفروہ، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو۔ پھر استغفار و توبہ کا ذکر ساتھ ساتھ۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں بہت قبول فرمانے والا ہے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سب کی بھی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں بہت قبول فرمانے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، قوم سمود نے کہا اے صالح یقینا تم اس سے پہلے ہم میں امیدوں کے مرکز تھے، یعنی تم سے بڑی توقعات تھیں، تم میں اسپارک بھی ہم نے دیکھا، تم میں صلاحیت بھی ہم نے دیکھی، اور ہمیں تم سے توقع تھی کہ تم ہماری قوم کا نام روشن کرو گے۔ یہ الفاظ اور یہ ٹون سنیے قوم کی۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور بے شک ہم یقیناً ایسے شک میں ہیں دعوت توحید کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جو شک بے چین کر دینے والا ہے۔ تم سے تو بڑی امیدیں تھیں اور تم تو الٹا ہمیں باپ دادا کی باتوں سے پھیر رہے ہو۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قوم نے کہی کہ تم تو صادق تھے، امین تھے، تم سے ہم نے فیصلے کرائے، تم ہمیں ہماری قوم کے رویے سے، باپ دادا کی بات سے پھیرنا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا، اب ذرا نیچے آ جائیں، تھوڑا نیچے آ جائیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی چلے گا، بھائی بڑا اچھا بیٹا تھا تمہارا، بڑا ٹھیک جا رہا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مولوی بن گیا ہے۔ اچھی والی تمہاری بیٹی تھی، ہر فنکشن میں جاتی تھی، ہر جگہ آنا جانا تھا، بڑا امپریسو اس کا ڈانس بھی تھا، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، کیا ہو گیا اس کو؟ پاگل ہو گئی کیا؟ برقع لے لیا اس نے؟ بولے بھائی یہ ٹون سنتے کبھی آپ؟ اچھا والا تمہارے ابا ٹھیک جا رہے تھے، خوب پیسہ آ رہا تھا، تمہارے پاگل ہو گئے تمہارے ابا، اب تم لوگ روکی سوکھی پہ گزارا کرو گے؟ یعنی باپ نے حرام چھوڑ دیا ہے، بیٹے نے دین کو پروفیشن بنا لیا، سبحان اللہ، یعنی دین کو آبجیکٹو بنا لیا ہے، اور بیٹی نے اماں عائشہ کے لباس اور بی بی فاطمہ کی چادر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سنیے گا، تنہائی میں سوچئے گا، آپ کو مجھے بھی سننے کو کبھی ملے گا تو میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے گا۔ اگر آپ کو اور مجھے دین پر چلنے، دین کی طرف آنے کی وجہ سے دو چار گالیاں سننے کو مل جائیں، کومنٹس مل جائیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، نسبت تھوڑی ہی سی صحیح، ذرے جتنی ہی صحیح نسبت پیغمبروں سے ہو رہی ہے جن کو لوگوں نے کتنا برا بھلا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، کیا تم ہمیں اے صالح ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور بے شک ہم یقیناً ایسے شک میں ہیں دعوت توحید کے بارے میں
جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو جو بے چین کر دینے والا شک ہے۔ قال یا قومی، صالح علیہ السلام نے فرمایا، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا میری قوم بھلا تم دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتن، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی، تو کون فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا اگر بالفرض میں اس کی نافرمانی کروں؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، پھر تم مجھے دعوت توحید سے روک کر میرے نقصان میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کرو گے۔ رب نے مجھے رحمت دے دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، حق بات میرے سامنے ہے اور میں اب اس پہ چل رہا ہوں۔ اب میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں، اب میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، پھر تم مجھے دعوت توحید سے روک کر میرے نقصان میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کرو گے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، لہذا تم اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ تمہیں جلد ہی عذاب آ پکڑے گا۔ یہ اونٹنی معجزے کے طور پر عطا ہوئی، پہلے بھی ذکر آیا تھا۔ فعقروها، پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی یعنی اس کو ہلاک کر ڈالا۔ فقال، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو پھر عذاب آ پکڑے گا۔ ذالک وعد، یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب جو جھوٹا نہ ہوگا، یعنی بالکل سچا وعدہ ہے، 3 دن میں اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے۔ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں نجات عطا فرمائی اپنی رحمت سے، اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات عطا فرمائی۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب ہی بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا ان گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، آگاہ ہو جاؤ یہ بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ یہ اس قوم پر زوردار چیخ کا عذاب مسلط کیا گیا۔ وہ نقطہ دہرا لیں، یہ زلزلے آنا، طوفان آنا، چیخ کا عذاب مسلط کیا جانا، آگے ذکر آئے گا شعلے برسایا جانا، دھسا دیا جانا، پتھروں کا برسایا جانا، یہ میٹا فزیکل کازز، قوموں کے کردار اور اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے یہ کیفیات اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر بھی لوگوں پر مسلط کرتا ہے۔ یہاں آ کر 3 واقعات مکمل ہوئے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ یہ 3 رسول ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اور ان قوموں میں بڑا ظلم یا بڑا جرم وہ شرک ہی کا رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ یہ 3 رسول ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے، اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہاں 2 پہلو ہیں، فرشتے آئیں گے انسانی شکل میں آئیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بشارت عطا ہو رہی ہے، جبکہ ان کی اہلیہ بی بی سارہ علیہ السلام وہ بانجھ ہو چکی ہیں، اور اللہ علم والے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، اور یہ فرشتے آگے جائیں گے لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے سلام کہا۔ قَالَ سَلَامٌ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام فرمایا۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بھنے ہوئے بچھڑے کے گوشت کو لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے، اور عربوں کو اللہ نے مزاج دیا ہے، وہ ان کی نسل میں عرب، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے تھے کوئی مسافر کو مل جائے اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اب یہاں انسانی شکل میں فرشتے آئے تو پوچھا نہیں ٹھنڈا لیں گے یا گرم، ہم تو ذرا تکلفات میں نا، ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے، یہ لیں گے وہ لیں گے، گئے اور فوراً مفسرین نے تو بڑے پیارے پیارے جملے لکھے، کباب لے کر آ گئے
اور بھنا ہوا روسٹڈ لے کر آ گئے، لیکن قرآن پاک بتاتا ہے بھنے ہوئے بچڑے کو یعنی اس کے گوشت کو لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ کس بات کا خوف؟ دو باتیں مفسرین نے لکھی، ایک یہ کہ اس زمانے میں مشہور تھا، یہ رسم بھی تھی کہ جو دشمن ہوتا تھا نا، یعنی جو شخص دشمن ہے تو وہ اپنے دشمن کے گھر میں کھانا نہیں کھائے گا، تو ایک ڈر تو اس بات کا کہ کوئی دشمن تو نہیں آ گیا، لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ بھی بیان کی مفسرین نے کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہوگا، اور فرشتے آئے بشارت دینے کو تو ہیں، مگر بڑی مہم کیا ہے؟ قوم کو عذاب دینا، تو شاید اس کو انہوں نے محسوس کیا ہے کہ کسی قوم کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ ہو رہا ہے، شاید اس سے خوف ان کو محسوس ہوا ہو، یہ رائے بھی مفسرین نے بیان فرمائی۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، اور ان کی زوجہ یعنی بی بی سارہ، ایک ہے بی بی ہاجرہ، ان سے اسماعیل علیہ السلام، ایک ہے بی بی سارہ یہ ان سے اسحاق علیہ السلام، اور ایک ہے بی بی قطورہ ان سے مدین، پڑھ چکے ہم لوگ، یہاں بی بی سارہ۔ وامرأته قائمة فضحكت، اور ان کی بیوی جو پاس کھڑی تھی وہ ہنس پڑی، پھر فبشرناها باسحاق، پھر ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ اچھا ایک اصطلاح سمجھ لیں، تقدیم اور تاخیر، تقدیم پہلا، تاخیر بعد والا۔ تو قرآن کریم میں ایسا بھی ہوتا ہے، بعد والی بات کبھی پہلے اور کبھی پہلے والی بات بعد میں بھی آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں البقرہ میں بیان کرنے والے کو بھی کبھی کبھی شبہ ہو جاتا ہے، بعد والی بات پہلے، پہلی والی بات بعد میں۔ سورہ البقرہ میں ہم گزر چکے ہیں، آپ کو اندازے بھی شاید نہ ہوا ہو۔ بہرحال یہاں پر ان کا ہنسنا کس طور پر تھا؟ یہ خوشی میں جو بندہ مسکراتا ہے، اس خوشی میں، کس خوشی میں؟ بیٹے کی بشارت، اور ہے بھی تعجب کا معاملہ، لیکن اس کے ساتھ اور غور کیجئے، صرف بیٹے کی نہیں، اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت عطا ہو رہی ہے۔ یہ نقطہ بعد میں بھی آئے گا، اللہ بیٹوں کے ساتھ پوتوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تو جو تو اس مجلس میں دادا ہیں یا خواتین میں دادیاں ہیں یا چلیں نانا ہیں اور خواتین میں نانیاں ہیں، وہ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اولاد کی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ یہ نقطہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ، یہ ابھی ہم جیسے لوگوں کو اتنا فیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جو باقاعدہ دادا دادی یا نانا نانی ہیں وہ زیادہ مزہ اٹھاتے ہیں پوتے پوتیوں کا، نواسے نواسیوں کا، یہ پھر کبھی آئے گا۔ لیکن اللہ اہتمام کرتا ہے کہ بیٹے کے ساتھ پوتے کا ذکر بھی کرتا ہے، جیسے کہ یہاں کہ ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی پوتے کی بھی، اس خوشی پر یعنی اس خوشخبری پر خوشی کے مارے وہ ہنس پڑی ہیں۔ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، خوشی کی مسکراہٹ بھی ہوا کرتی ہے۔ قالت یا ویلتا الید وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، انہوں نے کہا ہائے تعجب ہے، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بوڑھے ہیں، اور بوڑھی بھی ایسی کہ بعد جب اولاد پیدا ہونے کا امکان ظاہری طور پر تو نہیں ہے، اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، یعنی تعجب میں، تعجب کا پہلو خوشی میں بھی ہوتا ہے، یہ باتیں پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ میرے بیٹے کے اے سٹارز آ گئے، ہاں میرے بیٹے کا ویزا لگ گیا ہے، بڑا تعجب بھی لوگوں کو ہوتا ہے، تھا تو اتنے قابل نہیں لیکن ویزا لگ گیا، تعجب میں بھی، یعنی وہ خوشی کے مارے انسان مسکراتا بھی ہے اور حیرت کا اظہار بھی کر جاتا ہے کبھی۔ اس پورے سینیریو کو ذہن میں رکھیے۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں اے اہل بیت، اے ابراہیم کے گھر والوں۔ یہاں اہل البیت کے الفاظ آئے، یہ بی بی سارہ کا ذکر ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، اہل بیت بیوی کو شامل کیا ہے قرآن نے، اور یہی نقطہ آئے گا سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ازواج مطہرات، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا۔ ہاں ہم اہل سنت
زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں. ہم ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں، اور یہ ذکر پہلے بھی آ چکا. حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی ہم اہل السنہ جو ہے وہ اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا وہ ہمارے اہل بیت میں ہیں. ہم بڑے وسیع ہیں، وسیع القلب اہل السنہ، ان تمام کو اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں. البتہ قرآن کے مزاج کے مطابق، قرآن کے بیان کے مطابق اولاً اہل بیت میں بیوی شامل. یہاں پہ بی بی سارہ. فرمایا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں اے ابراہیم کے گھر والوں، اے اہل بیت. انہ حمید مجید، بے شک اللہ بہت تعریفوں والا، بڑی شان والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف دور ہو گیا، وجاءته البشرى، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے. بحث سے مراد التجا، عذاب کا فیصلہ ہو گیا. فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ لو تھوڑے گھرانے ہوں گے مسلمانوں کے، پھر اللہ سے التجا، یا اللہ 10 گھرانے ہوں چھوڑ دے، یا اللہ 5 ہو تو چھوڑ دے. اور قرآن کریم بتاتا ہے ایک گھر کے سوا کوئی گھر تھا ہی نہیں ایمان والوں کا، اور وہ ایک گھر کس کا؟ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں بس. تو فرمایا جا رہا ہے یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقینا ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے، بڑے ہی نرم دل، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو رہنے دیجئے. انہ قد جاء امر ربک، یقیناً آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل میں تنگی محسوس کی. وقال هذا يوم عصیب، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا آج کا یہ دن انتہائی مشکل ہے. کیوں؟ اس قوم کے لوگ ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا تھے، اور اللہ نے آزمائش کی ہے ان لوگوں کی. اللہ نے فرشتوں کو بھی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجا. جب بندوں کی سرشت میں نافرمانی آ جائے آزمائش بھی ایسی آتی ہے. اصحاب سبت یاد ہے نا، گڑبڑ کرنے تو لگ گئے تھے تو مچھلیاں بھی ہفتے کے دن ہی آتی تھی، باقی دن نہیں آتی. یاد آیا؟ جب خود ان کی سرشت میں گڑبڑ ہو جائے اللہ اسی طرح آزمائش کرتا ہے. اس قوم کے مردوں میں یہ گندگی آئی ہے اور وہ ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا تھے. اللہ نے ان کی آزمائش کا امتحان کیا. یہ فرشتے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں. وقال هذا يوم عصیب، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا آج کا یہ دن انتہائی مشکل ہے. وجاءه قومه يهرعون الیہ، اور ان کے پاس ان کی قوم بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی. ومن قبل كانوا يعملون السیئات، اور وہ پہلے ہی سے برے عمل کیا کرتے تھے. قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، لوط علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں مراد میری قوم کی بیٹیاں، پیغمبر قوم کے لیے شفیق والد کی طرح ہوتے نا، یہ میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں ہن اطہر لکم، وہ تمہارے نکاح کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. یہ گندا راستہ چھوڑو، نکاح کا فطری راستہ اختیار کرو. فاتقوا اللہ، تو اللہ سے تم ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کی موجودگی میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ سارے گندے ہو چکے ہو، سارے اس گندے راستے پر چل پڑے ہو، ایک سمجھدار بھی نہیں تم میں سے. قال لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا یقیناً اے لوط تم جان چکے ہو کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور یقیناً تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. یہ ہے جو اس وقت کی تہذیب ان کی زبانوں پر. ہمیں تو گند ہی چاہیے، ہمیں تو گندگی ہی چاہیے. آج کی بھی دجالی تہذیب کے متوالے نکاح کا انکار کرتے ہیں. یہ کیا پابندی انسان اختیار کرے، اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا چاہتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، فلاں فلاں ادھر ادھر منہ مارنا چاہتے ہیں. تو کہنے لگی یہ قوم تمہیں خوب پتہ ہم کیا چاہتے ہیں. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی کوئی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ پکڑ لیتا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اللہ ہمارے بھائی لوط پر رحمت نازل فرمائے.
قوم کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے تھے، ورنہ سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ان کی زبان پر قوم کی حرکتیں دیکھ کر بے اختیار یہ بات آ گئی۔ قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا اے لوط، انا رسل ربک لن یصلوا الیک، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک اس سے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ وہ نافرمان رہی اور لوط علیہ السلام ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے تھے، بحر مردار ڈیڈ سی کے قریب سدوم اور عامورہ کی بستیاں، تو یہ دوسرے علاقے سے آئے تھے۔ یہ خاتون جو بیوی بنی اسی قوم کے ساتھ رہی، نافرمانی میں پڑی رہی، فرمایا کہ الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، انہ مصیبها ما اصابہم، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، اوپر اٹھا کر پٹخ دیا، تہو بالا کر دیا، برباد کر دیا اس بستی کو اللہ نے، اور ڈیڈ سی بحر مردار میں غرق کر دیا، جہاں مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس قوم کو عبرت کا نشانہ اللہ نے بنا ڈالا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے اس بستی پر برسائے پکی ہوئی مٹی کی کنکریوں کے لگاتار پتھر، مٹی کو خوب پکایا جائے اور اس کے پتھر ہوں، پکی ہوئی مٹی کی کنکریوں کے لگاتار پتھر، سخت پتھر برسائے گئے، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے۔ نشان لگے ہوئے جیسے بلٹ ہے نا، سیدھا نشانے پر، ایک ایک پتھر سیدھا نشانے پر، اور اللہ کے ہاں سے ایک ایک پتھر معین تھا، کس ظالم نے، کس برے آدمی نے کس پتھر سے ہلاک ہونا ہے وہ ٹارگیٹڈ تھا، وہ اپوائنٹڈ تھا، وہ پتھر مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ بستی ظالموں سے دور نہیں، ظالموں سے مراد مشرکین ہیں، اور یہ مشرکین تجارت کے سفر پر شام کی طرف جاتے تو اس بستی کے کھنڈرات ان کے سامنے آتے۔ یہ ہے عبرت جو اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے۔ اور آج دنیا میں ہومو سیکچوالٹی، ہم جنس پرستی کو لوگوں نے معاذ اللہ قانون کا سہارا دیا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ گندگی کے اس ڈھیر سے اور راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نکاح کا پاکیزہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کی حیا کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان